السلام علیکم۔ آج چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ آہل کے ہاتھ میں اور ایک ٹانگ میں فریکچر آیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا خود سے اور نہ ہی کچھ کھا سکتا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ آئمہ کو اس کی حالت دیکھ کے دکھ ہوا۔ وہ جانتی تھی آہل خود سے کھا پی اور چل نہیں سکتا تو اس کی مدد کرنی ہوگی، پر آہل نے اسے کمرے سے نکال دیا اور اپنے لیے ایک لڑکا رکھا جو اس کی مدد کرتا کھانا کھلانے میں اور چلنے میں۔ آج بھی وہ اس لڑکے کو ڈانٹ رہا تھا کہ ٹھیک سے کھلاؤ، لیکن اسے ہو نہیں رہا تھا۔ آئمہ نے سوچا جا کے آہل کی مدد کرے، پر پھر دروازے کے باہر ٹھہر گئی، اندر نہیں گئی۔ رات کے وقت آئمہ کو کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ نیچے سروینٹ کوارٹر میں واضح آواز سن سکتی تھی۔ اس نے اٹھ کے باہر دیکھا تو آواز اب بھی آ رہی تھی اور وہ آواز آہل کے کمرے سے آ رہی تھی۔ پہلے وہ سوچتی رہی کہ جاؤں یا نہ جاؤں، پھر ہمت کر کے گئی تو دیکھا آہل نیچے گرا ہوا تھا اور جو لڑکا آہل نے ہائر کیا ہوا تھا وہ مزے سے سو رہا تھا۔ آئمہ فوراً دوڑ کے آہل کے پاس گئی اور جیسے اسے اٹھانے لگی، آہل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گلاب خان کو بلانے لگا، لیکن گلاب خان تو گدھے گھوڑے بیچ کے سویا ہوا تھا۔ آئمہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر تک آہل آواز دیتا رہا، پر جب اس پہ کوئی اثر نہ ہوا تو آئمہ نے سہارا دے کے آہل کو اٹھایا۔ اس بار آہل بھی چپ تھا، مجبوری کی وجہ سے۔ صبح آہل نے گلاب خان کو فارغ کر دیا اور آئمہ کو کمرے میں بلایا۔ جی، آئمہ نے کہا، آج سے یہ میرا ہر کام تم کرو گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رات کو میرے کمرے میں آنے کی، میری مدد کر کے مجھے یہ جتانے کا کہ میں مجبور ہوں، تو تم آج سے یہ سارے کام تم کرو گی، مجھے کھانا بھی تم کھلاؤ گی۔ اور ایک بات، وہ دروازہ دیکھ رہی ہو تم، وہاں سوؤ گی آج سے۔ جی۔ آئمہ اتنا کہہ کے جانے لگی تو آہل نے اسے بلایا، ادھر آؤ، مجھے واش روم تک لے چلو۔ آئمہ آہل کے پاس گئی، اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو آہل کے اتنے پاس آ کے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور آہل یہ بات سمجھ چکا تھا اور اس نے آئمہ کو اور قریب کر لیا۔ آئمہ نے گھبرا کے نہ ایک دم آہل کو چھوڑ دیا اور گر پڑا۔ تم پاگل ہو، کیوں چھوڑا، اٹھاؤ مجھے۔ ہاں دہاڑا۔ جی وہ، ہاں میں اٹھاتی ہوں۔ جاہل چھوڑا کیوں تھا؟ آہل کا غصہ ساتویں آسمان پہ جا پہنچا۔ وہ آپ نے کیا؟ میں نے؟ وہ آپ نے قریب کیا، آئمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ قریب کیا تو کیا کیا؟ بیوی ہو میری۔ آئمہ کے ہوش اڑ گئے آہل کی بات سن کے۔ جی، اس نے حیرت سے آہل کو دیکھتے کہا۔ کیا جی اٹھاؤں مجھے؟ آئمہ نے احتیاط سے آہل کو اٹھایا اور واش روم لے گئی اور خود باہر انتظار کرنے لگی اور سوچنے لگی ابھی جو بات آہل نے کہی وہ بات تو آئمہ بالکل فراموش کر چکی تھی، اور دعا کرنے لگی کہ آہل کو دوبارہ کبھی یاد نہ آئے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، بس اتنا کہ اپنا حق نہ مانگے کبھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، مگن تھی۔ تب آہل دروازے تک آیا اور دروازے کو پکڑ کے لمبے سانس لینے لگا کہ کیا ہوا آپ کو؟ چل نہیں سکتا رہا، اب اندر تمہیں بلاتا کیا؟ اس لیے خود سے آیا ہوں، اس لیے یہ حالت ہے، آئندہ پوچھا تو تمہیں ہی بلاؤں گا اندر بھی۔ آئمہ نہیں کہتی چپ ہو گئی۔ آہل کے ہاتھ کچھ کام کرنے لگے تھے، لیکن اب بھی اسے چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ خود سے زیادہ نہیں چل پا رہا تھا۔ آئمہ آہل کو بیڈ تک لے گئی اور پوچھنے لگی، کھانا لا دوں؟ کیا مطلب لا دوں؟ کھلائے گا کون؟ وہ میں۔ ہاں تو جاؤ پھر لے آؤ۔ جی کہتی آئمہ کھانا لینے چلی گئی، اور وہ جب بھی
آہل کو کھانا کھلاتی، آہل کی نظریں مسلسل آئمہ پہ جمی رہتی اور اس بات سے آئمہ کو پریشانی ہوتی۔ وہ آہل کے سارے کام کرتی، رات میں آہل کو دوائی دے کے سلا دیتی اور خود دروازے کے پاس بغیر کسی تکیے یا رضائی کے سوتی، کیونکہ وہ جانتی تھی آہل اسے ہر طرح کی تکلیف دینا چاہتا ہے، وہ یہ سب رکوا دے گا، اس لیے وہ لائی ہی نہیں۔ بس آہل کے کمرے میں ہیٹر چلتا تھا، اس لیے اس کی سردی سے بچت ہو رہی تھی، لیکن یہ وہ ہی جانتی تھی اتنی سردی میں ایسے سونا کتنا مشکل ہے۔ عموماً تو آہل صبح ہی اٹھتا تھا، پر آج اس کی آنکھ 5 بجے کھل گئی۔ اس نے کروٹ لے کے دیکھا آئمہ کو، جیسے دروازے کے پاس اس نے سونے کا کہا تھا وہ ویسے ہی سو رہی تھی اور بغیر کسی چیز کے۔ آہل کو حیرت ہوئی اور سوچنے لگا، میں نے یہ کب کہا تھا کچھ پہن کے مت سوئے، اتنی سردی میں پاگل مر گئی تو نبیل کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور وہ سوچتے آئمہ کو دیکھنے لگا، اس کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھی، اپنا حق طلب کر رہی تھی۔ نہیں آہل، ایسا نہیں کر سکتے تم اپنے دوست کے ساتھ، آئمہ کو تو چھوڑنا ہی ہے مجھے۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے سوچ رہا تھا کہ اذان کی آواز آنے لگی اور اس نے دیکھا آئمہ اذان کی آواز کے ساتھ اٹھی ہے اور سوتا بن گیا، پر چور آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ آئمہ نے اٹھتے کلمہ پڑھا، پھر واش روم گئی، وضو کیا اور وہیں کمرے میں نماز پڑھنے لگی۔ آہل اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ اتنی بری ہے جتنا سب نے بتایا تو آج تک مجھے کوئی برائی کیوں نہیں دیکھی؟ اور ڈرامہ تو سب کے سامنے ہوتا ہے، اکیلے میں نہیں۔ اس وقت وہ نماز میں دعا مانگ رہی تھی اور اس کی دعا میں کتنی شدت تھی وہ آہل دیکھ سکتا تھا۔ وہ پوری طرح نماز میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور آہل کی رضائی ٹھیک کی اور صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگی، اور آہل بہت حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ موبائل کی ٹارچ پہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی تاکہ آہل کی نیند نہ خراب ہو۔ یہ سب دیکھ کے آہل کا سر چکرایا گیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر وہ سوچتا سو گیا۔ اس دن کے بعد آہل آئمہ کو کچھ دن روز صبح اٹھ کے دیکھتا اور جب اس نے دیکھا اس کا روز یہی روٹین ہے اور اس نے آئمہ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، اسے مارنا، بے عزت کرنا سب آہل کو گناہ لگنے لگا۔ آہل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، اس کے ہاتھ اور ٹانگ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کے آئمہ سے سب کرواتا تھا، پہلے تنگ کی غرض سے، پر اب اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ آئمہ! آہل زور سے اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ کچن سے بھاگتی اوپر آئی۔ جی کہاں ہو تم صبح سے؟ کھانا کون کھلائے گا مجھے؟ پر آپ کا ہاتھ تو؟ کیا میرا ہاتھ؟ آہل نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ آئمہ کو لگا اسے تنگ کرنے کی غرض سے یہ سب کر رہا ہے اب بھی، اور وہ لاتی ہوں کہہ کے نیچے چلی گئی اور کھانا لا کے آہل کو کھلانے لگی۔ آہل اسے ہی دیکھتا رہا، اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت چیخ چیخ کے گواہی دے رہی تھی کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، پر پھر بھی وہ اپنے دوست کو کیسے غلط سمجھ سکتا تھا جو دوبارہ آئمہ کے لیے خودکشی کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے آہل نے کھانا گرا دیا اور آئمہ سے کہا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نبیل کی طبیعت اب بہتر تھی۔ آج آہل اسے آن لائن بات کر رہا تھا، اسے ٹھیک دیکھ کے اسے بہت خوشی ہوئی۔ آہل آئمہ ملی؟ نبیل کے سوال پر آہل نظریں جھکاتا چپ ہو گیا اور بس اتنا کہا، نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں، پر تو آئمہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وعدہ کر۔ آہل نے کال کاٹ دی اور نبیل سمجھ گیا وہ اس کے بعد سے اتفاق نہیں رکھتا۔ ہمارے چوتھے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔